الفاتحہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى في شان حبيبي تكريما تحريما مخبرا امرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی رسولک سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب وترضى عددا کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون صدق اللہ مولانا۔ حاصل جن آقا کے غلامی کا شرف ہو، حاصل جن آقا کے غلامی کا شرف ہو، ٹھوکر میں وہ مردوں کو جلائے تو عجب کیا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولانا ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہاں تک ہے وہاں تک ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے تیرا جلوہ وہاں تک۔ میں نے خطبے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، انما امرہ، میں نے ارادہ کیا، اور امر کا معنی ہے آرڈر، اور حکم دیا، وہ چیز بن جا تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد، میں نے ارادہ کیا، شیئا، اس چیز کو، ان یقول لہ، کہتے ہی کن فیکون، وہ بن جاتی ہے۔ یاسین کی آخری آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء الیہ ترجعون۔ اللہ کی طرف، اللہ کی شان ہے، سبحان ہے، اس کے حکم سے اسی کے طرف لوٹنے والی وہ چیز ہے۔ یہ سیدھا سادہ ترجمہ میں نے کہہ دیا۔ اب آپ کو اس سے تصوف کا ایک ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انما امرہ، میں نے چاہا اس چیز کو، بن جا بولا، اے پروردگارا تیری ایسی کون سی چیز ہے، تو نے حکم دیا، تو کس چیز کو چاہا؟ تیری بھی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ ہم کو کہتا ہے کہ نفس ہے، اے پروردگارا تو کس کو چاہا؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ میں اس کو چاہا جو میں چاہ سکتا ہوں، جو میری چاہت ہے، جسے میں چاہوں وہ اس کے قابل ہو جائے۔ چاہت اس کی ہو جسے میں چاہوں، میں چاہے جانے والے کے قابل، میں جیسے چاہوں وہ ویسا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چاہا لیکن کلیم اللہ بنایا، یہ میرا فضل ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنا علیہ السلام، یہ فضل ہے۔ لیکن میں نے جسے چاہا وہ 1,80,000 کمی پیش 1,24,000 انبیاء میں وہ نہیں، میں جسے چاہا۔ انما امرہ اذا اراد شیء، مولا کیسا شے ہے وہ، کون سا شے ہے، کون سی چیز ہے وہ، پروردگار بتا دے، فضل کر دے۔ تو کہا وہ چیز، اب حدیث سے سن، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، تو سب سے پہلے حضور کے نور کو چاہا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کو چاہا، سبحان اللہ، تو ساری کائنات بنایا۔ اب مصطفیٰ سے پوچھیں گے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّدَ فِي الْقُرْبَى، آپ کی کیا چاہت ہے؟ آپ کی اللہ تو آپ، اللہ کی چاہت تو آپ ہے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت تو قد جاءکم من اللہ نور ہے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو نبی نے کہا میری چاہت حسین ہے، میری چاہت حسین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو مجلس ہے عین عبادت ہے۔
اللہ کا حکم ہے کئی مقامات پر قرآن میں 6666 آیتوں میں کہ اتباع خدا، اللہ کی اتباع کرو، نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ کو نہیں دیکھیں۔ یہ نبی کہنے کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دیکھیں۔ اچھا اب نبی کو صحابہ دیکھیں، اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم، بے شک آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، اتباع کرو۔ کس سے؟ نبی کی اتباع، نبی کی پیروی، نبی کے نقش قدم پر نبی کو فالو کرنا۔ اب تمل میں کیا ہے شاہ المولا؟ پن پٹر دل۔ اب نبی کو پن پٹر دل کے واسطے ہمیں سوب نکلے، کلیمے میں پن پٹر دل کریں گے، ایک فیصلے پائے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، نبی وہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انی رسول اللہ، تو کلیمے میں that is different, no argument، ختم۔ نماز میں آئیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ بولے کہ میں معراج سے پہلے اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں نماز پڑھا کے گیا سو نہیں، بعد نماز ملی سو، اور اس سے بھی پہلے نبی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ادا پسند آ کے اللہ نے مسجد اقصی کا امام الانبیاء بنایا، تو ہم سب نماز ملنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، اور وہ ملنے سے پہلے۔ اور ایک بات آپ کو راز فاش کر دیتا ہوں، ہم نماز پڑھے تو سنت، کہتے بڑے بڑے کئی مرتبہ آج عمرہ کو جا کر آ جاؤ، کئی مرتبہ حج کو جا کر آ جاؤ، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے محفلوں میں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور تمہیں سچوں کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ ہوگے تو کیا بھی معلوم نہیں، دین کے اصول ہی معلوم نہیں، خالی جو ہے نماز نماز بولتا، بچہ انہیں سچا نہیں بچہ۔ اب نے بولتا سو نبی کی فکر، ہم نبی کی فکر ہے، اللہ اولیاء کو بولتا، ان کے غلاموں کو بولتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں بولتا نبی کو خوف آیا تھا، نبی کو امت کا خوف کہتے ہیں۔ ارے بے خوف تو کیا سمجھا، نبی کو کہیں خوف ہونے جاتا، غلاموں کو بولتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے خوف ہیں، بے غمزدہ ہیں، غم نہیں ہوتا ان کو۔ انہیں بولتا نبی کو جو غم تھا وہ غم بھی میرے سینے میں، ہمارے پاس آتے سر پھرے سے بھی سب کو پھرا کو بھیجتے ہیں، مطلب غلاموں کو بے خوف و بے غم بتاتا ہے، خواجہ کے غلام کو بتاتا ہے، بندہ نواز کے غلام کو بے خوف و بے غم بناتا ہے، اپنے پیروں کو کہ غلامیت میں جو ناز کرتا ہے اسے بے خوف و بے غم بناتا ہے۔ اور نبی کو خوف تھا، کہتے غم تھا، کہتے امت کام بگڑ جائے گی، تو بگڑ جانا ہو۔ اب آگے بڑھیں گے، نماز پڑھنے نکلے بھی تو اتباع نہیں، ہم پڑھے تو سنت۔ آپ کہیں گے کہ کیسے سنت؟ تو آپ بولے حضرت میں سمجھاؤں گا سنت کا، آپ فجر کے 2 سنت پڑھیں گے، 2 آدھی تقریر کرو بھائی، فرض ظہر میں سنت فرض، عصر میں سنت فرض ہے نا۔ اب پورا حضرت سنت اس کو مار کو اڑا لینا، فرض نہیں کیا، فرض کا ثواب دیتا سو اللہ حضور کے صدقے سے، حضور جو کام کرے وہ کرے تو کیا ہوتا، روزہ نکلے، روزہ رکھنے نکلے، خضر حسین کہیں ہمارے خضر روزہ رکھیں گے، رکھے تو حضور نہ پہلے رکھے روزہ، ہمیں رکھے تو سنتی، تم لوگ سب کرتے سو، ہمیں سب تم سنتی، امت محمدی میں ہر ایک سنتی کرتا۔ فرض کرنے کا اس کے پاس کو کمال نہیں، نبی کرے فرض، نبی کو فالو کرے تو بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں میں، نبی کرے تو آپ کرے، ہم کرے تو اس میں فرض کا وزد بھی ہے کہ نام ہے نا، ثواب تم نہ دیا جاتا، جیسا 50 وقتوں کا کی نماز دی گئی اور 5 وقتوں میں آپ کو تحفے میں دیا گیا اور وہ ادا کریں گے تو 50 وقتوں کا ثواب دیا جائے گا۔
دل کو معلوم ہوگا نا، ہمیں پڑھتے ہیں 105، اللہ دیتا ہے 150، تو دینے پر انہیں قادر قدرت ہے، لینے پر نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اب نماز میں بھی اتباع، کلی میں بھی نہیں، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، زکات، حضور پر زکات فرض ہیچ نہیں، پوری امت ان کی غلاموں پر فرض نہیں، تو نبی کے اوپر زکات فرض ہیچ نہیں، تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور سید اور غیر سید میں بہت بڑا ایک تبدیلی سوال ہے، وہ یہ ہے زمین آسمان کا فرق۔ سید غریب ہو جائے لے نہیں سکتا، اور دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوتی۔ غیر سید مزے میں ہے، دے بھی سکتا لے بھی سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا غیر سید سید کے برابر نہیں، سید نبی کے برابر نہیں، نبی خدا کے برابر نہیں۔ تو زکات کا مسئلہ، اب حج کی بات کریں گے۔ حج میں ہوتا کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں کھڑنا نا، عرفات کے میدان میں کیا ہوا، کیا عبادت تھی؟ نہیں، آدم و حوا ملے سو، دونوں کے خدمے وہاں پر پڑے سو، اب تمہیں جا کر وہ جگہ میں پڑ جانا سو۔ ابھی نے بولتا نا خدم بوسی، پاؤں نہیں پڑنا، وہ کبھی اللہ کو پڑھنا، اللہ کو پاؤں کیا رہے دیوارے، 10 روپے کی نوٹ نیچے ڈالا تو 10 بار پاؤں پڑتا۔ بڑے لوگ آئیں گے قدم بوسی کرو، بولے تو اللہ کو پاؤں ہے، اللہ کو پاؤں رہا تو ضرور جو ہے کمبر رہنا چاہیے، کئی کو ٹکیں گا پاؤں، کمبر رہا تو پیٹ رہنا، پیٹ رہا تو جھوٹ بولتا، یہ اللہ کو نہیں۔ تو یہ دیوانے باتیں کرتے نا حولے، اللہ کو پاؤں پڑھنا نہیں پڑھ سکتا، شو بن لینا تو 50 بار بیٹھ کو پڑھنا، بچوں کو الگ پڑھتا۔ چھوٹے بچوں کو میں دیکھا جو وہاں بھی پاؤں نہیں پڑھنا انکار کرا، میں دیکھا تو بچوں کو شوا پینا تھا، میں بولا بڑے بڑا کا پڑھنا کا ضرورت نہیں پڑا، چھوٹا کی پڑھنی۔ تو اب ختم، اس کے بعد آؤ عرفات سے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں کس کی ادا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے جبل رحمت پر اور کنکریاں اٹھائے اور مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ادا جمرات میں آ کر مارو۔ کیا تبھی عبادت ہے یہاں سے؟ ادائے مصطفیٰ اللہ کی عبادت میں حاجی بننا تو سب کرنا چاہیے، انہیں بڑا ہو جا کو وہاں بھی ہو جا، میں سندل بھی لگا لوں گا نہیں، میں جھنڈے بھی چڑھاؤں گا نہیں، میں آسارا کا بھی انکار کریں گا، تو وہاں جا کو وہ آسارا دکھا۔ اب وہ جمرات کو جا کو پتھر مارے ڈبوں سے، انہیں دکھتا کون دکھتا؟ جس کے بیان آئی نے سنیا انہیں دکھتا، اچھا ان کے بیان آ سنے تو جمرات کو پتھر ماریں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم کرنا۔ اب جمرات میں جا کے پتھر مارا، جمرات سے مار کے آتے ہی وہ تو قربانی ہو کے بعد جمرات کو جانا۔ اب قربانی کون دیے سو؟ حضرت ابراہیم السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے اس نہیں نا۔ یہاں پر فدیہ، یہاں پر امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر ذبح چھری چلائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان ایسا کرو کہ مجھے الٹا لٹا دو، سمجھ میں نا قرآن، اور اس کے بعد پٹی بن لو۔ کیوں؟ تبھی جو ہے ٹرانسفر ہوتا سو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، کیا بکرا آئے گا، دمبا آئے گا، جبریل آئیں گے، مجھے ہٹائیں گے، اور اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد یہاں پر دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ اے ابراہیم تمہارے دل کے تقوی کو ہم نے پسند کر لیا، یعنی قبول کر لیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ لیکن کہاں ہوئی قربانی؟ یہ قربانی کربلا میں، یہاں فدیہ ہوا، وہاں قربانی ہوئی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل ہے امام حسین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں لٹایا گیا، کون سی حالت؟ اس حالت میں، اس لیے کہ آپ کا چہرہ نہ دیکھو، اور وہاں بھی حضرت امام حسین اسی حالت میں، تو یہاں نقل تھی وہاں اصل تھی، وہی قربانی کو آج تک ہم یاد کر رہے ہیں۔ سال کی اینڈنگ جو ہوتی ہے، آخری سال کا جو مہینہ ہوتا ہے ذوالحج کا، قربانی، اور سال کا پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے امام حسین، محرم شروع ہوتا ہے، سن میں گئی 2 قربانی۔ اب یہ سوب کرنے کے بعد یہ ہے مولانا اعجاز بھول گیا بولنے کے واسطے، یہ کیا ہے؟ آ کر سر پہ سے بال نکالے،
بال ہیں تو سرپوں سے بال نکالو. اور یہ نکال کر انہیں کیا کرا, میں بھی نبی کے برابر بولتا نا, میں بھی اولیاء کے برابر بولتا نا. اٹھا کو بولا بیوی بیوی میں بھی تمہیں دو جنے ہچکو نہیں سو, میرے سر کا بال یہ رکھ لو اپے گیا. یہ ایک رپاٹا ایک تماچا مینا کے میدان میں دی, ستارے پورے سے دکھنے آ گئے. اور مینا کے میدان میں ہوتا کیا ہے, انسان 4 دن 5 دن سے پیٹ بھر کر کھاتا نہیں, بس اللہ مجھے معاف کرے, 2 کپڑوں کی حالت میں رہتا, اور ایسے میں تماچا کھایا تو معلوم یہ ہوا وہ نبی کی سنت ہے, صحابہ میں بانٹے. قیامت تک کے لیے حضور کے آثار آتے رہیں گے, اس کے عاشق پیدا ہوتے رہیں گے, ہے نا. تو اب اس چیز پر اب یہ جتنے میں نے باتیں سنائی اس میں یہ بھی اللہ کے بات. اب چلیں گے طواف زیارہ, طواف ودا سمجھو, زیارہ سمجھو, حج میں زیارہ ہوتا ہے, کریں گے تو یہ کہ اللہ کو پھرا, یہ بھی نہیں. اب آؤ ان الصفا مروہ من شعائر اللہ, یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ کون بھاگے سے, بی بی حاجرہ کئی کو بچے کو وہاں بٹن دبا تو کوک ملتا ہے, بہترین زمزم ٹھنڈا جو ہے ایسا ملتا, یہ ملنے کے کہیں بھاگتا نہیں حضرت. وہ 7 بار بھاگنا حضرت, سمجھ میں آیا تو بھی بھاگنا, وضو ٹوٹیا تو بھی کرنا, نہیں ٹوٹیا تو بھی کرنا, سمجھ میں آیا تو بھی کرنا, نہیں آیا تو بھی کرنا. یہ حضرت اسلام ہے. ویسا اولیاء سے آثار میں کھڑ کر مانگنا, سمجھ میں آیا تو بھی مانگ, نہیں آیا تو بھی مانگ, یہ اسلام. اب یہ پورے باتیں میں نے سنا دیا. یہ ایک بھی اتباع حج تک نہیں کر سکتے. کلیمے میں آپ جواب دو, کلیمے میں نہیں, نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں. اب رسول کو کیا اتباع کریں گے؟ اور اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہیے اللہ ان سے محبت کرنا اگر وہ چاہتے ہیں, فاتبعونی, آپ کی اتباع کریں. تو حضور نے کہا میری اتباع کرنا چاہتے ہو اے مومنو. دیکھو آپ کو میں اب ایک آیت پڑھوں گا, فوراً دیکھے جا اس کا اثر کیسا پیدا ہوتا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اس میں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, پورے جنوں کو جمع دوران کو بولا اس نے, ایمان والے جو ہیں انہوں درود پڑھیں گے. انہوں حضرت ہمیں پڑھتے, انہوں نہیں پڑھتے, نہ چیخ چیخ کو ہمیں پڑھتے, ان کو پڑھنے کا حکم ہی دے, نہ مومنان کو نہ بولا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو تم ایمان رہا تو پڑھیں گا, ایمان نہیں تو بستر پر پڑھیں گا, درود نہیں پڑھیں گا. سن میں گیا کھلی کھلی بات. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ, صلو میں اس میں ذات اللہ ہے, وسلم اس کی شان کے موافق وہ پڑھتا ہے, تیرے شان کے موافق تو پڑھ, صلو علیہ وسلم تسلیما. اب اتباع میں نہیں کر سکتے, تو اب اتباع کرنا ہے مصطفیٰ کی تو کیا کریں گے؟ تو ایک ہی بات ہے, امام حسین سے محبت. یا رسول اللہ آپ بھی اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں. نماز میں ہم اتباع نہیں کر سکتے, روزے میں نہیں کر سکتے, زکوٰۃ میں نہیں کر سکتے, حج میں نہیں کر سکتے, کلیمے میں نہیں کر سکتے. اے یا رسول اللہ کسی بھی بات میں ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے. آپ کے آنے کو میلاد کہتے ہیں, آپ کے جانے کو معراج کہتے ہیں, ہم اتباع نہیں کر سکتے. تو آپ کریں تو کیا کریں؟ تو امام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یزید کو ایک تخت کی ضرورت تھی. یزید کو تخت کی ضرورت ہے, جس کے کاندھے جس کا تخت ہو جائے. امام حسین کو حضور اپنے خاندے پر بٹھائے کہ نہیں, تخت ہو جائے تو اسے تخت کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام حسین تخت کے لیے نہیں گئے, ان کو بہترین تخت, اور وہ تخت جس کی باڈی, جس کا جسم مسجد نبوی میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے, جہاں جسم لگا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بہتر, کعبۃ اللہ سے افضل, عرش سے افضل, ساری کائنات سے افضل. اس جسم پر امام حسین کو بٹھائے تو اس سے بڑا تخت کون سا تخت ہو سکتا ہے؟ تو اب
امام حسین کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا اور یزیدیت کے پیشانیوں پر ایسا کیل ٹھوک دیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اپنے چہیتوں کے زبان سے کہ کہو کہ یزید وہ ہے، حسین وہ ہیں، امام حسین کے باپ کے جیسا یزید کا باپ نہیں، امام حسین کے نانا کے جیسا یزید کا نانا نہیں، امام حسین کی ماں کی جیسی یزید کی ماں نہیں، امام حسین کی نانی کی جیسی یزید کی نانی نہیں، امام حسین کی بیوی کی جیسی یزید کی بیوی نہیں، امام حسین کی اولاد جیسی یزید کی اولاد نہیں۔ امام حسین کو ایسا بنایا، تنہا بنا کر ایسا بتایا کہ کوئی مثل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہے اجمیر کا معین الدین خواجہ غریب نواز یہ کہتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، لا الہ کی بنیاد، فاؤنڈیشن، ٹمبر اور پلر ہے تو امام حسین کی ذات ہے۔ صحابہ تک، امام حسین تک، نبی کی زندگی تک نبی کلمہ پڑھاتے رہے، نبی کی زندگی کے بعد امام حسین آج کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ میں نے عالم خیال میں سوچا کہ ایک سرکار خواجہ غریب النواز کے دربار پر گیا گزشتہ مہینہ۔ سرکار اس شعر کو آپ نے کہا، بہت سوچنے کے بعد معلوم ہوا شاہ ہست حسین اس میں، اس مصرے میں یزید کا ذکر نہیں، ذرا سامنے بادشاہ ہست حسین اس میں یزید کا ذکر نہیں، دین ہست حسین اس میں یزید کا ذکر نہیں، دین پناہ ہست حسین یزید کا ذکر، سردار ندار دست در دست یزید اس میں حسین کا ذکر نہیں۔ ایک مصرے میں غریب نواز اپنا عقیدہ اور عشق بتاتے ہیں کہ میں اس مصرے میں حسین اور یزید کو جمع نہیں کر سکتا تو دل میں کیسے جمع کرے گا؟ یہ ہے امام یہ خواجہ معین الدین اجمیری نے اس شعر کہا، دین پناہ ہست، دین کی پناہ دے۔ یاد رکھو کوئی بچہ غلطی کر دے یا سائیکل میں جا کے کسی کو مار ڈالے یا کسی کو گرا ڈالے یا گاڑی بغیر لائسنس کے لے کر جائے اور پولیس والا فون کرے، باپ کو بلائے اور اسے ڈانٹے اور اس کے بعد اس کی کیلیاں دے اور چائیاں دے اور اس کے بعد فائن ڈالے، تو وہ باپ جب غصے میں گھر کو آئے گا تو کیا بیٹے کو محبت سے سینے سے لگا لے گا؟ غصہ کریں گا نا؟ بیچ میں اماں آئی تو بھی دال کو سہتی گا۔ یہ تو ہمارے خادی خاندان، میر خاندان ہے نا، بیچ میں نہیں آنا ہے نا۔ تو اب اس جگہ میں ہوتا کیا ہے، اب وہ بچہ آیا تو رضو کر کو مصلی ڈال لے کھڑگا، تو میرے چاچا انور چچا کیا کریں گے؟ کیا انہیں نماز پڑھتا کیا، چپانی لے، پانی پیے، غصہ کم کر رہا ہوں، بیان بھی ہو جائے، کام بھی ہو جائے۔ اب اس کے بعد پانی پیتے ہی بولے کھانا لگا تو شوگر کے ماترے، شوگر کے ماترے کا نہیں، نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد کھانا کھا لے، کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا لے، ڈر کو بیٹا کھانا کھا بول۔ اب وہ غصہ رہا کیا؟ تو کیا چیز تو بچے کو بچائی؟ ذرا جواب دو بھائی، دولہا بھائی رحم کرو ہمارے اوپر، ذرا جواب دو۔ نماز بچائی نا۔ اب ہر غلطیوں کو، ہر خطاؤں کو نماز بچاتی ہے، ہر غلطیوں کو، ہر خطا کو نماز عیب پوشی کرتی ہے، فحشا اور منکر سے بچاتی ہے۔ نماز ہر خطا کار کو بچا لیتی ہے۔ ارے یہاں باپ سے بھی بچائی، وہاں رب سے بھی بچائے گی، لیکن اس نماز کو بچانے کا نام ہے امام حسین۔ یزیدیت مردہ آباد۔ تو نماز ہر ایک کو بچاتی ہے۔ کعبے میں کوئی خطا کرے اور اندر حرم شریف کی طرف چل جائے تو پولیس والا بھی اسے نہیں پکڑ سکتا، قانون جانو، اسے ڈوری ڈال کے پکڑتا ہے نائجیریا والے ہے نا، انہیں کرتا سب پورے کام پاکستان والا نہیں، لیکن وہاں خون خرابہ نہیں ہوگا،
کس کا حکم ہے؟ آپ سمجھیں گے سعودی گورنمنٹ، نہیں، امام حسین کا۔ امام حسین چاہتے تو وہیں پہ رہتے، خون خرابہ ہونے نہیں دیے، مدینے میں رہتے، خون خرابہ ہونے نہیں دیے، اس لیے کربلا کو سلیکٹ کیے۔ اور جب سلیکٹ کیے، انہوں نے بولتے کہ انہوں جنگ لڑنے کے واسطے، ارے میاں بیوقوف سمجھ، ہسٹری پڑھ، تاریخ اٹھا کے پڑھ، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ، وقت نکال کر پہاڑی امبتور کو جا، ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ، اور حجت الاسلام کے ساتھ بیٹھ، ایسے دو حجتیں کر کے تجھے بتائیں گے، پھر سے تو کلمہ پڑے گا۔ امام حسین گئے کربلا میں، اور 60 پر 5000 دینار میں اس جگہ کو خریدے اس وقت کا۔ الحمدللہ ہمارے ترچی میں جو اجتماع ہوا 400 باتھ روم بنے۔ کون رے ہدایت پایا وہ بتا، کتنے جنے کلمہ پڑے تمہارے اجتماع میں، وہ نہیں بتا تھا، وہ 400۔ اور جو ہے 200 نکاح ہوئے، نکاح ہو کو ولیمہ نہیں، سب چلے گئے جماعت۔ ولیمہ سنت میاں، نکاح بھی سنت ہے، اور ولیمے کی دعوت ڈالنا نا نہیں، وہ آگو ہمارے حضرت جی سنبھال لیں گے۔ کون ہے؟ گاندھی جی کے چھوٹے بھائی۔ اور میری عادت نہیں ہے، کسی کو اٹیک نہیں کرتا، اور میرا تقریر کا انداز بھی ہے نہیں کیا کو کسی کو اٹیک کرے۔ انہوں گاندھی جی رہندے، انہوں موپنار جی رہندے، انہوں کیا جی رہے تو ہم نہ کیا ہے حضرت جی۔ اور اس کے بعد حضرت جی کو پکڑنے آئے تو انہوں جا کو وہ سوئنگ پول کے اندر بیٹھ گئے۔ میں نہیں بولتا ہوں، اسٹار ٹی وی والا پورے ٹی وی پھر آج تک کی میڈیا میں دار کو کھنگال ڈالا کہ ان لوگ اتنا میل چڑھ گیا تھا، انہیں کھنگالنے کی ضرورت تھی۔ کہاں چلے گئے تمہارے حضرت جی، چھپ گئے ہیں بغیر کیمرہ ڈال کے، بتا اندر تیر تھے حضرت۔ ہمارے میں کون بھی ایسا تیر ایسی نہیں رہے، اہل سنت والجماعت کیا نہیں رہے۔ حضرت بولتے ہیں حضرت وہاں میں کئی کو حضرت تھے، وہ سب کئی کو، اب میرے بڑے بھائی کو رکھ لیں گے، ایسا نہیں بولتے انہوں تو، اللہ انہیں سلامت رکھے، بہترین ہدایت دے کر رکھا، وہ نہیں بولتے۔ لیکن پھر بھی تمہارے دل میں سی اشکال پیدا ہوئی، کئی کو بولنا اعجاز، ہمیں سیدھا سادہ بیان کرنا نہیں بولے تو فرق کیسا ہمارے بچوں کو۔ اور انہیں بولا اسکول آن کے رضا ہوتے ہی بھیجو غنی صاحب کو بول کر، ان کے والد صاحب کے پاس بلا۔ نور الدین صاحب کیا کرے، ہی نہیں گاؤں نو نہیں دنیا میں ہی کی نیوز معلومات ہی نہیں نہ بستیان سے ہم یہاں نہیں دکھتے ہیں نا، اسے پوچھا۔ اچھا اچھا، اللہ انہیں سلامت رکھے، صحت سے سرفراز و مالا مال کر۔ تو بولے کہ بچہ کرکٹ سائیکل میں پھرتا، خراب کاما کرتا، اس لیے جو ہے بچے کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہمیں 40 دن بچے کی رضا جو ہے پوری غارت کر قبلہ لگا دے۔ اب انہیں پنچر ڈالنے والا تھا یا گوشت بیچنے والا تھا، انہیں کیا کرا، نہیں بولتے سے حضرت ہمارے 4 جنے بڑے بڑے داڑیاں والے ہی رہے، دیکھو عقیدہ اہل سنت میں بندی بڑی داڑھی رکھے، چھوٹی داڑھی سے کام چل جاتا، ایک مٹھی داڑھی رہی تو بس داڑھی رکھ رکھے تو داڑھا رکھ لیا۔ اس میں ایک جنا میرا دوست میرے ساتھ حفظ کرا، انہیں بولتا یہ جا صاحب کیا ہے کہ بلتے کی حضور ایک مٹھی رکھے، نہیں ہاں کرے یہاں مٹھی کی، یہاں مٹھی کی، یہاں مٹھی کی، سب مٹھیاں میں چھوڑا لیا۔ انہیں بولا یہ بڑے بڑے داڑیاں والے آگے سچیچ بولتے ہیں ان لوگ، ساتھ جا، بگڑتا نہیں تو جا ان کے ساتھ، چلے گا بچہ۔ جا کو 40 دن کے بعد آیا، دیکھو تمہارے بیٹے کو نماز سکھائی، وضو سکھائی، غسل سکھائی۔ غسل تم نہ کرنا، تمہیں کرنا تھا غسل، ہم نہ غسل جو ہے ہم نہ بڑے آدمی سب سکھا کو ہی، تمہارے پر واجب ہو جاتا سو۔ 4-5 روز جو ہے گائے کے گوشت کھا لے، کوئی کھانا حرام نہیں بولتا، کھاؤ آپ۔ مسجد کو آپ جو ہے مسجد میں گھستے ہی نوایت سنت الاعتکاف کی نیت پڑھنا، تبھی ایک گھٹ بھی پانی پی سکتے آپ۔ رمضان میں بھی آپ جائیں گے تو نوایت سنت الاعتکاف کی نیت سے جائیں گے تو آپ رمضان کا روزہ کھول سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے گھر میں سب کام نہیں کرنا، انہیں کچن بنا لے گو، یہ ابالتا، یہ کرتا، بھوکتا جاگو، نماز پڑھاتی پوچھتا نہیں، آگے کھا گا۔ اب یہاں پر کوئی ایسا ایک گاڑی بھی، ایک وین بھی آ جائے، 25 آدمیاں بھی آ جائے، غلی بھائی سے بولے ہم یہاں سفر میں آئے تھے، راستہ بھول گئے ہیں، تو پہلے کھا لے کر جاؤ، بولیں گے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ ایک صحابی حضور سے آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ شارٹ اینڈ سویٹ، بہت مختصر وقت میں یہ بتاؤ کہ بہترین اسلام کیا ہے، بہت شارٹ، ایک ہی جواب میں۔ اور وہ آدمی جو ہے گھوڑے پر سوار تھا، حضور نے فرمایا کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ، حدیث ہے نا۔ تو یہ کون کرتا ہے کام ہے؟ عقیدہ اہل سنت، جماعت اسلامی والا نہیں کرتا۔
تبلیغ آپ بولو بھائی، اہل حدیث نہیں، یہ ہمارے نصیب میں ہمارے حصے میں آئی سو، یہ ہم نہ ملی سو دولت۔ اب دیکھو انہیں بلا لے کر گیا، جاتے ہی کہ 40 دن کے بعد لے کر آیا، دیکھو اسے نماز سکھائی، اس کے بعد وضو سکھائی، 5 وقتی نماز، یہاں اماں بلا لے کو بھی رہو، باوا بلا لے کو بھی رہو۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہی نے کیا کہتا، جاؤ بس جاتے رہتا، وہ ایسا سکھا بلا ہی اسے ایسا ہائپر بنا ہی ہمیں زمین پر ٹکٹ نہیں سکتا، سلام کرے تو ان کا تھا دوسرے آنگوں نے مسلمان مانتا نہیں، اس کے برابر مفتی کون بھی نہیں۔ یہ جتنے بھی مفتی کا فتویٰ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ کیا بھائی بولو ذرا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، انا مدینۃ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ ان کو مفتی کا لقب نہیں، انہیں صدقے خیرات کھا لے گو، یہ 1 سال مدرسے گول پھر گو، یہاں بستی میں نہیں رہا ہوتا، وہ کیا کرتا کدھر کرتا معلوم ہے۔ اب میں مفتی سوچ سمجھ کے بات کر، کیا فتویٰ دینا تجھے، بولے مفت میں کھانے والے کو انہیں فتوے بولتا سو، کیا ہمارے بڑے غلطیاں کرے رہیں گے بھائی، ہمیں لوگ لے غلطیاں کرنے والا کا بیٹا کیا پوترا کیا رہے باتو، کیا کیا غلطیاں تیرے دادا کرے رہیں گے، بول کیا غلطیاں کرے رہیں گے۔ نہیں وہ آکو میلاد مولود پڑھتے سو غلطی رائٹ ہے، اس کے بعد ہے وہ آثار دکھاتے سو، وہ جگہ میں کھڑ کر وسیلہ کر کے دعا مانگتے سو رائٹ ہے، اس کے بعد ہے جنازے کی نماز کے بعد فاتحہ پڑھتے سو غلطی رائٹ ہے۔ ابھی نہیں معلوم ہے سو غلطیاں تجھے معلوم، کیا نکاح پڑھے انچ کی نہیں چکی، انہوں ایجاب قبول ان کا ہوا اچ کی نہیں چکی ہے نا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کی غلطیاں بولنے والا مومن مسلمان نیک اولاد نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جہل کے غلطیاں اکرمہ کے سامنے مت بولو، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ ارے ابو جہل کے غلطیوں کو عیب پوشی کرے تو ڈولا مفتی بن جاؤ گا، انہوں غلطیاں الگ لے ہو، حالانکہ انہیں تجھے مفتی بنایا سو غلطی بولتا ہوں اور ذرا بڑھیں گے کیا، تجھے پیدا کرے سو رائٹ۔ اب یہ جماعت والے بولے حضرت بھیج کو رکھو، حضرت بھیجا بھی آگا بھی، آتے ہی دیکھو کیا کیا سکھا ہے۔ آپ بھی ایک 40 دن بند کو رہے نے دیکھا پورٹا سیما سمانا بولا، تب بھی جو ہے گوشت کا بیپار نہیں ہوتا، ہندوان نہیں کھاتے، وہ مہینے میں آتوں گیا، تب ان لوگ فوراً جو ہے اچھا پورٹا سیما سمانا، اب بولا وہ بھی جو ہے 10 روز بھائی آؤں گا میں، کیا نہیں اب دیکھیے اسلام کے بارے میں جانیے۔ دیکھو اب آپ کو ایک سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے، بولے اچھا بولیے سوال کیجئے، کہ کتنے وقتوں کی نماز ہم پر فرض ہوئی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدی پر معراج میں کتنے وقتوں کی نماز فرض ہوئی؟ بولتے ہی بیٹا باپ تو نہیں بول سکیں گا، شرمندہ ہے، پیچھے آ گیا، یہ جماعت والا کے پیچھے، یہ داڑا کے پیچھے آ گیا، داڑیاں ہی نا داڑے، پیچھے آ گیا، پیچھے آ گیا، بولا کیا بولا رب بولو نا جی، حرکت کرے تو باڑی یہ ہوتی ہے، بولو نہیں تو کدھے 5 انہیں گوشت کترتا بولا 50 وقتوں کی نماز لگے۔ کونے جو مزدور تھا، خسائی کا کام کرنے والا، پنچر ڈالنے والا، استغفر اللہ کیا بولتے ہیں، نماز کتنی وقت کی معلوم نہیں، پریشان ہوئے غصے میں آ گئے، اس کی وجہ سے جماعت میں آؤ بولتے ہیں، سر نہیں بھائی مجھے معلوم نہیں بھائی جاؤ بھائی، لیکن 50 وقت کی بولا سو غلط، کیا درود پاک پڑھی اللہ، غلط کیا 50 وقت کتنا ملی، کرنٹ بولا تو یہ ڈولا دیکھو۔ اب بولا غصے میں آ کر چلے گئے تو بیٹا بولا جی بابا میں تو بولا نہیں جی تم نہ پیچھے سے، کیا رہے بولا تو 5 بولا نا جی، ڈولے 50 بولے تو مانتا نہیں، انہیں 5 بولے تو 50 بولے تو سننے کے لیے تیار نہیں، انہیں 5 بولے تو کہاں رہے مانیں گا، جا رہے کاما دے گئے جماعت ابھی کی بات ابھی بولا یہ پیران کے ساتھ ہو جا 5 وقت کی نماز برابر پڑھا دی، ان لوگوں کے ساتھ لگو رہے بولا، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب آپ کو حسین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتے، امام حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتے۔
دنیا میں